وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليهم. انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز اور اس کی سب سے بنیادی ضرورت علم اور ہدایت ہے. دین اسلام کا فہم، دین اسلام کی سمجھ، یہ مسلمان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ اب وہ اپنے دین کو سمجھے، اپنے دین کو سیکھے، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے. اور جب انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن و سنت کو نازل کیا. اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ دنیا کے تمام ادیان میں سے کامل، مکمل اور اکمل دین صرف دین اسلام ہی ہے، جو منزل من اللہ ہے، جو دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور دین اسلام وحی کا نام ہے، اور وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو وہ ناقص اور نامکمل نہیں ہوتی. اور آج کے پرفتن دور کے اندر اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے.
اور مسلمان دین اسلام کے علم کے بغیر ناکام ہے، ناکامیاب ہے، اس لیے وہ فتنوں کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ شیطان کے شکنجے کے اندر، وہ ملحد بے دین لوگوں کی سازشوں کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اس کو دین اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتا ہے، اپنے ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو دین اسلام کی سمجھ نہیں ہے، اس کو دین کا فہم نہیں۔ اور دین کا فہم، دین کی سمجھ تو اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کا قرآن سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومن بندے، مومن مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے نہ نکل جایا کریں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جہاد کا بھی مسئلہ ہو، قتال کا بھی مسئلہ ہو، کفار سے لڑائی کا بھی مسئلہ ہو، اس وقت بھی ایک جماعت پیچھے رہے جو دین کو سیکھے، سارے نہ چلے جائیں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کو سمجھیں، وہ دین کو جانیں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب قوم ان کی طرف لوٹے تو وہ ان کو ڈرائیں، ان کو دین بتائیں، ان کو دین اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔ اور اللہ کا قرآن بھی میرے بھائیو دین اسلام کے بارے میں یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر اپنی کامیابی کو تلاش کیا، نجات کو تلاش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو کے علاوہ اس سے کوئی دین، کوئی عمل قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص قیامت کے دن خسارہ پانے والا بن جائے گا۔ فہم دین، دین کی سمجھ، یہ مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، سورۃ نحل ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ہے محبوب پیغمبر ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت دیں، تاکہ آپ اس کی تفسیر بیان کریں، تاکہ آپ اس کی وضاحت بیان کریں، ما نزل الیہم، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ یہ لوگ غور فکر کریں۔ آج جو ہم آئے دن مختلف فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا، مختلف گمراہیاں منہ کھول کے ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، بڑی ملمہ کی ہوئی تنظیمیں اور بڑا جناب رنگ چڑھایا ہوا ان کے بڑے بہترین اور خوبصورت نعرے جب ان نعروں کی زینت بن جاتے ہیں، ان تنظیموں کے شکنجے میں آ جاتی ہیں جو فساد برپا کرنے والی ہیں، جو اسلام دین کی غلط تشریح بیان کرنے والی ہیں، جو دین اسلام کے نام پر نوجوانوں کے جذبات کو ابھار کر اسلام کی بنیاد اور اسلام کے جناب وہ الزامات کا اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے فتنے اس وجہ سے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات اور دین کی سمجھ نہیں ہوتی، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے، دین کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، دین کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، دین کے عقائد کا پتہ نہیں ہے، عبادات اور اس کے طریقہ کار کا علم نہیں ہوتا، ہمیں اس کے معاملات اور اخلاقیات کا علم نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں پتہ دین حالت امن میں درس کیا دیتا ہے، حالت جنگ میں درس کیا دیتا ہے، کفار کے خلاف درس کیا دیتا ہے۔ کافر حربی ہو، جنگ والا کافر ہو تو اس کی تعلیمات، اس کے احکامات دین کے الگ ہیں، اور اگر کافر ذمی ہو تو اس کے لیے تعلیمات دین اسلام کی الگ ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔
सूरत फातिहा का हर मुसलमान दिन में कम व बेश 31 मरतबा पढ़ता है और 31 बार तलावत करने के अंदर ये अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है और उसके बाद अल्लाह से हदायत और सिरात मुस्तकीम मांगता है। एक नमाजी आदमी जब नमाज पढ़ता है ना तो 17 फ़र्ज़ के अंदर और 12 सुनन मुअक्कदा के अंदर वो बार बार ये तलावत करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह की हम्दो सनाएँ बयान करता है, अल्लाह की बुजुर्गियाँ बयान करता है, अल्लाह की किबरियाई बयान करता है। फिर वो अल्लाह की हम्दो सना के बाद अल्लाह से मांगता है तो माल नहीं मांगता, जायदाद नहीं मांगता, वजारतें नहीं मांगता, कुर्सियाँ नहीं मांगता, एक ही चीज़ तलबकार बन जाता है, एक ही चीज़ का। वो क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हम तुझसे सीधे रास्ते का, सिरात मुस्तकीम का सवाल करते हैं। सिरात मुस्तकीम दीन इस्लाम है मेरे भाइयों, सिरात मुस्तकीम कुरान और कुरान की तशरीह हदीस है, सिरात मुस्तकीम कुरान और सुन्नत है, इस्लाम है। इस्लाम जो वही वाला दीन है, इस्लाम जो रस्म व रवाज नहीं है, इस्लाम जो किसी मुफ्ती के फतवे का नाम नहीं है, इस्लाम जो किसी गुरू और मजहब के दावे और नारों का नाम नहीं है। इस्लाम है तो सिर्फ एक ही बात है, वो कुरान और उसकी तशरीह सुन्नत और हदीस। अब जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की दुआ करता है तो वो उसको जानना चाहिए कि वो रास्ता कैसा होना चाहिए, वो रास्ता किस तरह का होना चाहिए। अल्लाह का कुरान सूरत अनाम के अंदर इरशाद फरमाता है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, मेरा ये सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम कुरान वाला सिरात मुस्तकीम है, सीधा रास्ता कुरान वाला रास्ता है। फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल, तुम इसकी पैरवी करो, दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो। फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, अगर कुरान और सुन्नत को छोड़कर दूसरे रास्तों और तरीक़ों पे चल पड़े ना तो दूसरे रास्ते तुम्हें सिरात मुस्तकीम से हटा देंगे। फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, वो रास्ते तुम्हें सिरात मुस्तकीम से जुदा कर देंगे। इसीलिए तो इंसान का असल विरसा इल्म और हदायत है, ये असल वरासत है इंसान की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में रहनुमाई फरमाई है। दीन में हर दौर के लिए रहनुमाई मौजूद है। ऐसा नहीं कि दौर अब जनाब तरक्की कर चुका है, नया दौर आ चुका है, जनाब मेडिकल साइंस और साइंस बड़ी तरक्की कर चुकी है, इंसान ने हवाओं में उड़ना सीख लिया है, इंसान ने जनाब समंदरों के अंदर तैरना सीख लिया है। वो महीनों का सफ़र हफ्तों में, हफ्तों का सफ़र दिनों में, और जनाब दिनों का सफ़र घंटों और घंटों का सफ़र मिनटों के अंदर गुजरना शुरू हो चुका है। इंसान की अप्रोच बहुत ज़्यादा आ चुकी है, इंसान के सोर्सेज और इंसान के ज़राए बहुत मुकम्मल हो चुके हैं, इसकी अप्रोच बड़ी दूर तक जा चुकी है। तो दीन इस्लाम बदल जाए। अल्लाह ने दीन इस्लाम के अंदर हर दौर के मुसलमानों की रहनुमाई, हर दौर के इंसानों की रहनुमाई रखी है। इसीलिए तो सूरत मायदा के अंदर कहा गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने तुम्हारे लिए आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर पूरा कर दिया और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमें मुफ्तियों के फतवों का इल्म हो जाता है, हमें मुख्तलिफ ग्रोहों के फ़िरक़ों और जमातों के मंशूरात का तो इल्म हो जाता है, हमें जनाब मुख्तलिफ आइम्मा के अक़वाल और उनकी फ़िक़ह का तो इल्म हो जाता है, हमें इलाक़ों के रस्म व रवाज का तो पता चल जाता है, हमें अदयान बातला के तरीक़ाकार का तो पता चल जाता है, हमें यहूदियों और ईसाइयों के रस्म व रवाज का तो इल्म हो जाता है। लेकिन हमें इल्म नहीं होता तो अक़ीदे के मामले में, तंगी के मामलात में, खुशहाली के मामलात में, हालत अमन के अंदर, हालत जंग के अंदर, इबादात और इसके तरीक़ाकार के अंदर, मामलात और उसकी अखलाकियात के अंदर, कारोबार और अपनी जॉब और मुलाजमत और कारोबार और बिज़नेस के तरीक़ाकार और तिजारत के तरीक़ाकार के अंदर हमें नहीं इल्म होता तो दीन इस्लाम की तालीमात का ही इल्म नहीं होता।
اسی لیے تو ہمارا نوجوان جذباتی ہو جاتا ہے نا، کبھی فسادی مولویوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی املاک کا نقصان پہنچاتا ہے، کبھی ان کے روڈ بلاک کر کے جناب لوگوں کی جانوں اور مالوں کا نقصان پہنچاتا ہے، کبھی جناب یہ کھوکھلے نعرے اور مزین کیے ہوئے نعروں کی بھیڑ چڑھ کر غیر ملکی فیکٹری کے غیر ملکی مینیجر کو اسلام کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے تو کبھی کچھ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والوں کو بھی دین کا پتہ نہیں ہوتا اور ان سے رہنمائی لینے والوں کو بھی دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ علم کا اٹھ جانا یہ اہل علم کی موت سے ہوگا۔ اہل علم موجود ہیں تو ان سے رہنمائی لینی ہے، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ۔ اگر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں نہ کریں گے تو ہم دین سے ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علم اور ہدایت کی بجائے خود ساختہ فتوے، اٹکل پچو اور پھر گمراہی ہوگی، اور پھر گمراہی ہوگی، گمراہی۔ تو کہتے ہیں نا 4 دوست گئے تھے، وہ نبینے تھے، نبینے، انہوں نے کہا ہم نے ہاتھی کو دیکھنا ہے، ہاتھی کو، چڑیا گھر چلے گئے، لے جانے والا ان کو لے گیا۔ جب ہاتھی جانور سامنے تھا اس نے کہا دیکھ لو، کہا ہم تو نبینے ہیں، آنکھوں سے بینائی سے محروم ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ہمارا ہاتھ لگا دو۔ پہلے کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پر لگ گیا، دوسرے کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر لگ گیا، تیسرے کا ہاتھ ہاتھی کے سونڈ پر لگ گیا، اور چوتھے کا ہاتھ ہاتھی کے کانوں پر لگ گیا۔ جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا، پہلے سے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی ایک پلر کی طرح سا ہے۔ دوسرے نے کہا ہاتھی ایک ڈھول کی طرح ہے جس کا ہاتھ اس کے پیٹ پہ لگا۔ اس نے کہا تو ہاتھی تو ڈھول کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرے کا ہاتھ سونڈ پہ لگا تھا، اس نے کہا ہاتھی کا ہاتھ تو ایک کھنڈی کی طرح ہوتا ہے۔ چوتھے نے کہا ہاتھی کا ہاتھی تو جناب ایک وہ چھج کی طرح ہوتا ہے، 2 گندم کو صاف کرنے کے لیے کام آتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ ہاتھی کے کانوں کو لگا تھا۔ اب بیک وقت وہ سچے بھی ہیں اور بیک وقت وہ جھوٹے بھی ہیں۔ نہ تو ہاتھی پلر کی طرح ہوتا ہے، نہ ہاتھی جناب وہ ڈھول کی طرح ہے، نہ چھج کی طرح، اور نہ وہ چھڑی کی طرح ہے۔ لیکن سچے کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنا ہاتھ لگایا تھا۔ آج جو ہمارے مختلف مذہبی فکری نمائندگی رکھنے والے وہ جناب کم علم طبقہ اور وہ کم علم مفتی اور کم علم رہنما موجود ہے نا، وہ دین اسلام کی تشریحات کو ایسے ہی پیش کرتے ہیں، ان کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہوتا، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، حدیث کو جانا ہی نہیں ہے۔ جنگ ہے تو کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن ہے تو کہتے ہیں اسلام تو جناب توڑ دینے کا، گردنیں اتار دینے کا حکم دیتا ہے، پکڑ لو اس کو، گرفتار کر لو اس کو، ماورائے عدالت قتل کر دو، اپنی ہی کچہری لگا لو، اپنی ہی عدالت روڑوں کے اوپر لگا لو، اس نے گستاخی کی ہے، اس کو جلا دو، پٹرول چھڑک دو، اس کی آگ لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ وجہ کیا ہے کہ دین اسلام کی اصل شروحات کا، تشریحات کا یہ فرقے والے، یہ جماعتوں والے، یہ گروہ، یہ لا علم طبقہ، یہ جاہل طبقہ جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہے، ان کو پتہ نہیں ہے دین کا۔ اس کو پتہ چلتا ہے جو مکمل قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ترجمے کو پڑھتا ہے، مکمل قرآن کے اسلوب کو دیکھتا ہے، قرآن کریم کی تشریح کو دیکھتا ہے، قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کو دیکھتا ہے۔ جب وہ مکمل اس کو دیکھے گا نا، پھر اس کی تشریح، اس کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، آپ کے عمل اور راستے سے لے گا، پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا، فتنوں کا شکار نہیں ہوگا، نہ وہ فسادی بنے گا کہ لوگوں کی جانوں اور مالوں کا نقصان کرے، روڈ بلاک کر کے لوگوں کی گاڑیوں کو اور املاک کو نقصان پہنچاتا رہے، نہ وہ پھر فسادی بنے گا کہ لوگوں کو قتل کرتا رہے، نہ وہ پھر اسلام کے نام پر کسی غیر ملکی فیکٹری کے غیر ملکی انجینئر کو محض توہین کے بے بنیاد الزام پہ قتل کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا دین اسلام یہ ہے، دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے۔ اسلام
یہ حکم نہیں دیتا کہ جہاں تم نے جناب اس کو قاتل کو دیکھا اپنی طرف سے اس کو قتل کر دو، جہاں تم نے چور کو دیکھا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ زانی کو دیکھا تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اسلام تمہیں یہ حکم نہیں دیتا، عوام الناس کو اسلام یہ حکم نہیں دیتا۔ اس نے توہین دیکھی ہے، گستاخی دیکھی ہے، اپنی عدالت لگا لے، اپنی طرف سے ہی وہ جناب مجرم کو کٹہرے میں پیش کر کے اس کو مار بھی دیا جائے، قتل بھی کر دیا جائے، اور اس پر پٹرول چھڑک کر آگ بھی لگا دی جائے، تاکہ تمام ممالک کے اندر اسلام کا نام بنیاد کر دیا جائے اور اسلام کا نام جناب بدنام کر دیا جائے۔ اس کے لیے توجیہات ہیں، اس کے لیے تشریحات ہیں، اس کے لیے گواہان ہیں، اس کے لیے دلائل ہیں، اس کے لیے براہین ہیں۔ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں، اسی بات کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ساری گمراہیوں کا شکار نوجوان یا تنظیمیں یا گروہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو دین اسلام کا فہم نہیں ہوتا، دین اسلام کی سمجھ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کا ایک نتیجہ اہل علم سے دوری ہے، اور علم کا اٹھ جانا اہل علم کی موت سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر نہیں نکالے گا کہ ینتزعہ من العباد، کہ لوگوں کے دلوں سے قرآن و سنت کا علم کھینچ لیا جائے، نکال لیا جائے، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم کیسے ختم ہوگا؟ اہل علم کے علماء کے فوت ہو جانے سے علم ختم ہو جائے گا۔ اور یہ علم بھی کیسا ہے؟ یہ علم اور ہدایت وہ ہے جس کا سرچشمہ ذات نبوی ہے۔ علم وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلا۔ تمام علوم جو دنیا میں موجود ہیں، یا وہ قرآن کریم سے ماخذ کیے گئے ہیں یا زبان رسالت سے نکلے ہیں۔ اسلام سے پہلے دور کو قرآن نے جاہلیت پر مبنی قرار دیا۔ اللہ کا قرآن سورۃ آل عمران کے اندر کہتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی، وہ بڑے بڑے انجینئر ہونے کے باوجود بھی، وہ بڑے بڑے دانا سکولر ہونے کے باوجود بھی، وہ جناب چیف جسٹس اور قاضی القضات اور ابو الحکم ہونے کے باوجود بھی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کہتا ہے بعثت نبوی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر تھے، یہ گمراہی میں تھے، اور اللہ نے ان کے دور کو دور جاہلیت کہا ہے۔ حالانکہ علم تو ان کے پاس بڑے موجود تھے، فن تو ان کے پاس بڑے موجود تھے، عقلیں تو ان کے پاس بڑی موجود تھی، فیصلہ سازی بھی کیا کرتے تھے، ترقی بھی کیا کرتے تھے، وہ اپنے دور کے سارے کام کیا کرتے تھے، لیکن قرآن و سنت نہیں تھا، قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، تو رب کا قرآن کہتا ہے وہ دور جاہلیت ہے۔ اسلام سے پہلے والا دور دور جاہلیت ہے، اور اگر انسان اسلام پر عمل نہ کرے تو پھر بھی جاہلیت۔ اسلام سے پہلے بھی جاہلیت تھی، اسلام کے آنے کے بعد اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے پھر بھی جہالت اور جاہلیت ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے سنا نہیں، میڈیا پہ بڑا یہ واقعہ آیا، اخبارات میں بھی آیا کہ سیالکوٹ کی ایک غیر ملکی فیکٹری کے ایک غیر ملکی انجینئر کو پکڑا گیا، اس کو جناب تشدد کا نشانہ بنایا۔ کیا کیا تھا؟ وہ ایک لبیک یا حسین کا سٹیکر لگا ہوا تھا، اس نے وہ اتار دیا، اور اس کی جناب وہ معاملہ ایسے ابھرا، وہ جو ورکر تھے انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی گستاخی، یہ سختیاں بڑی کرتا ہے، یہ تنخواہ نہیں دیتا، یہ فلاں کام بڑی کرتا ہے، یہ بےعزتی بڑی کرتا ہے، یہ سری لنکا کا بندہ ہے، یہ تو ہے ہی گستاخ، اس نے توہین کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ اس کو پکڑا، وہ بیچارہ بچ بچا کر چھت پہ چلا گیا، وہ سولر پلیٹوں کے نیچے چھپ گیا، وہاں سے بھی اس کو پکڑا، نام نہاد عاشقوں نے اس کو رسا باندھا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، روڑوں پہ اوپر کھینچا گیا، اس کو جناب اس پہ تشدد اتنا کیا گیا کہ مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا گیا، پھر اس کی میت پہ پٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دی گئی، تاکہ ساری دنیا دیکھے بہترین دین بدترین لوگوں کے پاس ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دنیا کا سب سے بہترین دین دنیا کے سب سے بدترین اور جاہل لوگوں کے پاس۔
جب اس کی تحقیق ہوئی، جب اس کی تفتیش ہوئی، نہ کوئی الزام، نہ کوئی توہین، نہ کوئی گستاخی، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی مسائل، ذاتی دشمنیاں، ذاتی انا، ذاتی جناب لڑائی اور جھگڑے اور الزام اور گستاخیوں اور توہین کا الزام لگا کے اس کو قتل بھی کر دیا، اس کی میت کو جلا بھی دیا، اور پوری دنیا میں اسلام کا قلعہ ملک پاکستان کو بدنام بھی کر دیا گیا۔ وہاں تو لوگ ایسے ہیں، وہاں تو ایسا ہوتا ہے، وہاں تو اگر اس نے گستاخی کی بھی تھی، اگر اس نے توہین کی تھی، اسلامی شاعر کا مذاق بھی اٹھایا تھا، تو دین اسلام کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ دین اسلام اپنی کچہری لگا کر قتل و قتلان کا حکم نہیں دیتا۔ یہ حاکم وقت کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ ماں برائے عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی کچہری لگا لے، یہ گستاخ ہے اس کو گولی مار دو، یہ توہین کرنے والا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، یہ فلاں کرنے والا ہے، یہ چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ جناب قاتل ہے اس کو قتل کر دو، یہ زانی ہے اس کو سنگسار کر دو۔ اسلام ایسی تعلیمات کا حکم نہیں دیتا۔ پھر ملحد بے دین لوگ ہیں، ان کی جہالتیں ہیں، پھر کرائے کے دلال میڈیا پر موجود ہیں، دن رات اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اسلام کے خلاف۔ ڈاکٹر شہباز حسن پی ایچ ڈی پروفیسر ڈاکٹر ہیں، انجینئر یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اسلامیات کے سربراہ ہیں، ایک لیکچر دیا، لیکچر کے دوران انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پیش کی، اور جنت میں جانے کا معیار کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے قرآن کی آیت کو پیش کیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو نہیں مانتا، جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام کی تعلیمات پر نہیں چلتا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پہ چلتا ہے، اس کا وہ عمل بھی قبول نہیں ہے، اور قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پیش کی کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی زندہ ہو کر آ جائے نا، جب تک وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی نہیں کر لیں گے، ان کے پاس اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہے تجزیہ نگار، اور بڑا اپنے آپ کو ایک سکالر سمجھتا ہے جاوید چودھری، اس نے جناب پورے کا پورا کالم ہی اسلام کے خلاف لکھ ڈالا، قرآن کی اس آیت کے مفہوم کے خلاف لکھ ڈالا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے خلاف لکھ ڈالا۔ کہاں ڈاکٹر شہباز حسن پی ایچ ڈی پروفیسر سکالر انجینئرنگ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے انچارج، اور کہاں یہ کرائے کے دلال جاوید چودھری جیسے موجود۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا اقلیتیں جب تک اسلام میں داخل نہیں نہ ہوتی کامیاب نہیں ہو سکتی، جنت میں جانے کا معیار اسلام ہے۔ وہ کہتا نہیں جی نہیں، یہودی بھی جائے گا، عیسائی بھی جائے گا، فلاں بھی جائے گا، فلاں بھی جائے گا، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوں، ما وسعہ الا ان یتبعنی، ان کے پاس بھی میری پیروی کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ میڈیا میں بیٹھنے والے میڈیا اینکر، یہ خود ساختہ تجزیہ نگار، اصل میں ان ملحد بے دین ایتھسٹ لوگوں کا، ان جناب لوگوں کا اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ کار بن کے کبھی تو علماء کے خلاف زہر اگلتے ہیں، کبھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف زہر اگلتے ہیں، کبھی اسلام کے احکامات کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ عوام الناس بھی، اور عوام الناس کو لے جانے والے چلانے والے بھی دین اسلام کو سمجھتے ہیں، دین اسلام کا فہم حاصل نہیں کرتے، دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دین کا فہم، دین کی سمجھ، یہ مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، یہ مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر شہباز حسن سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث سچی ہے، اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو قبول نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ جاوید چودھری جھوٹا ہے، وہ ملحد بے دین لوگ جھوٹے ہیں، وہ عیسائی وہ یہودی جھوٹے ہیں، وہ ان کا اعلیٰ کار بننے والے یہ دلال میڈیا کے اینکر جھوٹے ہیں۔ اللہ کا قرآن سچا، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ اور اسلام تو کوئی آخری
नबी का दीन नहीं था, आखिरी उम्मत का दीन नहीं था। इस्लाम तमाम अंबिया कराम का दीन है। सूरत शूरा पढ़ कर देखें, अल्लाह का कुरान कहता है शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकर्रर किया, इसी की वसीयत और तकीद अल्लाह ने हज़रत नूह को की थी, हज़रत नूह को, वल्लज़ी औहैना इलैका, जो हमने वही तुम्हारी तरफ की है ना ए महबूब पैगम्बर, ये हमने हज़रत नूह को भी वही की थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, हज़रत इब्राहीम को भी, हज़रत मूसा को भी, हज़रत ईसा को भी यही दीन इस्लाम की वही तकीद की थी। अनकीमुद्दीन, कि तुम दीन को कायम रखो, वला ततफर्रकू फी, अपने अपने फ़िरक़ों जमातों में ना पड़ जाओ। फिर दूसरे मुकाम पर सूरत मायदा में अल्लाह ने फरमाया लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने तुम में से हर एक के लिए एक रास्ता और एक तरीका मुकर्रर किया। वही हज़रत आदम से लेकर हज़रत नूह तक, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक, और वही आखिरी नबी का दीन इस्लाम है। बस फ़र्क ये है कि पहले नबियों का दीन जुज़वी था, मुकम्मल नहीं था, और हमारे पास अल्लाह ने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मुकम्मल दीन नाज़िल फरमा दिया, मुकम्मल इस्लाम नाज़िल फरमा दिया, कामल और मुकम्मल दीन नाज़िल फरमा दिया। इसलिए तो अल्लाह के कुरान ने सूरत अंबिया के अंदर इरशाद फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है ना तो अपने पास से फतवे देने की बजाय अपने पास से अमल करने की, इमाम बुखारी ने भी लिखा है ना अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, सही बुखारी के अंदर अमल से पहले इल्म सीखो, इल्म जानो कि इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर इस्लाम की तालीमात क्या कहती हैं, फिर अमल करो। हम अमल पहले करते हैं, बाद में देखते हैं, ये कोई दलील मौजूद नहीं है, ये महज एक रस्म थी, महज एक रवाज था, ये मैंने ऐसे ही सुना था, ऐसे ही जाना था। ओ मेरे भाइयों, इस्लाम रस्म और रवाज का नाम नहीं है, इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है, और कुरान और सुन्नत वही है जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है। फ़सालू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो, अहले इल्म से पूछो, जो कुरान का इल्म सीखने वाले, सिखाने वाले हैं, जो कुरान का इल्म जानने वाले और हदीस का इल्म जानने वाले हैं। फ़सालू, उनसे पूछो, उनसे सवाल करो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर ना जानते हो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर सवाल और जवाब भी कैसे होने चाहिए, अटकल पच्चू नहीं, ढगोसले नहीं, वेल्डंग और अपनी तरफ से टोच टांके नहीं, बल्कि बिल बैयिनाति व ज़ुबुरी, दलील भी हो तो कुरान सुन्नत की दलील होनी चाहिए। आज जो हम मुख्तलिफ फितनों का शिकार हो चुके हैं, मुख्तलिफ ग्रोहों में बढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ तंजीमों की जीनत बन चुके हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों की जीनत बने हुए हैं, मुख्तलिफ मुलम्मा किए हुए नारों पे कुर्बान होने को तैयार हो जाते हैं। जनाब ऐसे दाई जो ख़ुद भी गुमराह हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कुर्बे क़यामत ऐसे दाई आएंगे कद ज़ल्लू व अज़ल्लू, जो ख़ुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह कर देंगे। आज हम उनकी दावत के फितनों का और गुमराही का शिकार इस वजह से हो जाते हैं, कभी हम महज किसी मुफ्ती के फतवे को देखकर दीन को छोड़ देते हैं, कभी अपनी जमात और ग्रोह की खातर इस्लाम को छोड़ देते हैं, कभी अपने फ़िरक़े की खातर, कभी अपने महज रस्म व रवाज की खातर इस्लाम की तालीमात को छोड़ देते हैं, कभी अपनी बरादरी इज़्म की खातर, इलाकाई रस्म व रवाज की खातर दीन इस्लाम को छोड़ देते हैं। इन सारी गुमराहियों की वजह क्या है कि हमें दीन इस्लाम का असल फ़हम हमें हमारे इल्म में नहीं है, दीन इस्लाम की समझ हमें नहीं है, हम कुरान को नहीं पढ़ते, कुरान का तर्जमा हमें पता नहीं, कुरान की तफसीर हमें पता नहीं है, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, आपकी सुन्नत और हदीस का हम इल्म सीखते। ये तो मुसलमान की बुनियादी ज़रूरत थी कि इस्लाम क्या तालीमात देता है, दीन का फ़हम हासिल किया जाए, दीन की समझ हासिल की जाए, दीन को सीखा जाए, ताकि हम किसी भी मौके पे गुमराहियों का शिकार ना हो, फितनों का शिकार ना हो, और फितनों की दलदल में ना फंस जाएं। खुशी आती है फिर भी हमसे इस्लाम छूट जाता है, गम आते हैं फिर भी हमसे इस्लाम छूट जाता है। और जनाब आला, जब हम किसी वो तकरीब और सेरेमनी का हिस्सा बनते हैं फिर भी हमसे इस्लाम की तालीमात छूट जाती हैं।
اور دائی اور رہنما تو ایسے موجود ہیں، مسئلہ پوچھ لو، دین کا مسئلہ نہیں بتاتے، قرآن کی آیت بیان نہیں کرتے، حدیث بیان نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں فقہ حنفی کے اندر ایسے ہے، فقہ شافعی کے اندر ایسے ہے، فقہ مالکی کے اندر ایسے ہے، فقہ جعفری کے اندر ایسے ہے، فقہ حنبلی کے اندر ایسے ہے۔ زیادہ جرت کریں گے تو کیا کہیں گے، ہمارے نزدیک مسئلہ ایسے ہے، ان کے نزدیک مسئلہ ایسے ہے، فلاں کے نزدیک مسئلہ ایسے ہے۔ یعنی ہم نے اسلام کو توڑ دیا، تقسیم کر دیا مختلف گروہوں میں، مختلف ائمہ کی فقہ میں، ہمارے نزدیک اور تمہارے نزدیک میں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا جو بھی مسئلہ ہو، عقیدے کا ہو یا عبادت اور اس کے طریقے کا، معاملات اور اخلاقیات کا مسئلہ ہو، پوچھنے والا پوچھے تو جواب دینے والا جواب دے۔ اللہ کے قرآن نے ایسے کہا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث نے ایسے کہا۔ اور جو بیچارے ایسے کہنے والے ہیں نا، قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، جو کہنے والے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ، ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہیں جی خشک بڑے ہیں، اور نہیں جی یہ پابندیاں بڑی لگاتے ہیں، نہیں جی یہ سختی بڑی کرتے، ادھر موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ کھلیاں موجاں، ایک تو چوری بھی کرتے ہیں، اوپر سے سینہ زوری بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بازاروں میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، تمہارے تو مقدر میں نہیں ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا۔ وہ بدبختو، مرنے والے کا مر گیا، پیچھے والوں کا مال سارا ہڑپ کر کے اب سینہ زوری بھی کہتے ہیں تمہارے مقدر میں رزق نہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے مقدر میں واقعی وہ رزق نہیں ہے جو دین اسلام کو بیچ کے حاصل کیا جائے، جو دین اسلام کی جناب آیات کا سودا کر کے حاصل کیا جائے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے منحرف ہو کر کیا جائے۔ ہمارے مقدر میں نہ وہ عزت ہے، ہمارے مقدر میں نہ وہ رزق ہے، ہمارے مقدر میں نہ وہ جناب مصلی امامت ہے۔ ہم تو اس ممبر و محراب سے بھی کوسوں دور ہیں جو ممبر و محراب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی کر کے لیا جائے۔ بس قرآن کی تعلیمات کو میرے بھائیوں دیکھیں، دنیا کے سارے فتنوں کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا، دنیا کی ساری گمراہیوں سے بچنے کا حل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر دور کے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، ہر دور کے مسلمانوں میں، دور جیسا بھی ہو، آپ مملوک ہیں یا مالک ہیں، آپ آقا ہیں یا غلام ہیں، آپ استاذ ہیں یا شاگرد ہیں، آپ کے گھر کے سربراہ ہیں یا گھر کے فرد ہیں، آپ کاروباری ہیں یا زمیندار ہیں، آپ اپنا بزنس کرتے ہیں یا کسی کی تجارت کے اندر شامل۔ اللہ کی قسم، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس شعبے کے آپ فرد ہوں اور اسلام آپ کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ہم لا علم ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات سے دور، سنت کی تعلیمات سے دور ہیں۔ جب قرآن و سنت کی تعلیمات میں آ جائیں گے، اللہ دنیا کے فتنوں سے بھی، دنیا کی گمراہیوں سے بھی بچا لے گا۔ اللہ ہمارے مال کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ ہماری عزتوں کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ ہمارے ایمان کو بھی محفوظ کر دے گا۔ ورنہ نہ عزتیں محفوظ، نہ ایمان محفوظ، نہ مال محفوظ۔ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں مختلف راستوں پہ، لوگوں کو لوٹنے والے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، لوگوں کے ایمان کو بیچنے والے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرب قیامت فتنے اس قدر ہوں گے، اللتی یموج کا موج البحری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، سمندر کی۔ صبح ایک وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت ایک شخص مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ کیا وجہ ہوگی کہ وہ ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ آئیے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھیے، سیکھیے، اور ان علماء کے ساتھ اپنا رابطہ اور روابط برقرار رکھیے جو قرآن و سنت کی تعلیمات دینے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، عقیدے کے ہر جز میں، عبادت اور عبادت کے ہر طریقے میں قرآن و سنت سے رہنمائی کی توفیق عطا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔